بلند آواز سے فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم، روزمرہ زندگی کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم جو بات ہے مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے جو حرام نہ ہو، حرام کام کرنا تو جائز ہی نہیں مسلمان کے لیے، تو اس سے پہلے اپنے رب کو یاد کر لے۔ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، نامکمل نہیں چھوڑا، اور ذرا ذرا سی بات پر بھی ہماری کیسی رہنمائی ہمارے دین نے فرمائی ہے۔ آج جو اب چند منٹ کی گفتگو سنیں گے تو ہمارا دل سن کر بھی باغ باغ ہوگا۔ حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع وابتر، او کما قال علیہ السلام، ہر وہ کام جو شان والا ہے، ہر وہ کام جو شان والا ہے، اسے اگر اللہ کا نام لے کر نہ شروع کیا جائے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر شروع نہ کیا جائے، تو وہ نامکمل رہتا ہے، وہ بے برکت رہتا ہے، وہ یعنی کہ اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور یا اس کو مکمل اگر ہو بھی جائے تو بڑی مشکلات کے ساتھ وہ پایا تکمیل کرتا ہے۔ تو ہر حرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ناجائز ہے، حرام، یعنی کہ کوئی حلال سمجھ کر پڑھے گا تو فقہاء نے لکھا ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ کوئی بندہ شراب پینے سے پہلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ، کوئی بندہ چوری کرنے سے پہلے، یا اس طرح جو حرام کام ہے تو ویسے ممنوعات شرعیہ ہیں، شریعت نے ان سے منع فرمایا ہے، بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ان پر وعید ارشاد فرمائی ہے جہنم کی۔ اس پر بندہ کہے جی کہ اللہ کے نام کی مدد لے رہا ہوں۔ اب با جو ہے یہ علمی بحث ہے کہ با کس لیے ہے، یہاں پر استعانت کے لیے ہے، وہ علامہ بزاوی نے یہی فرمایا کہ با یہاں استعانت کے لیے ہے، یعنی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نام کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ با یہاں پر آئی ہے۔ اللہ کے نام کی مدد حاصل کرتے ہوئے میں اشعار کام شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو بسم اللہ کے حوالے سے بسم اللہ جو ہے دیکھا جائے تو لو بسم اللہ، یہ تو صاحب بچے کو پتا ہے بسم اللہ، تو خالی بسم اللہ بچے کو پتا ہے تو بسم اللہ اگر سننی شروع کر دے تو شاید سب کو پڑھنی بھی نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے، اور لوگ کیسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا اور ہا کا فرق نہیں پتا، تو یہ کتنا واضح ہے، ہا کے ساتھ اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم۔ اب جس طرح جس لفظ کا تلفظ ہے اسی طرح اس کو ادا کریں گے تو تبھی وہ جو اس لفظ کا معنی ہے، اس لفظ کی قرات اس لفظ کے معنی پر دلالت کرے گی، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس طرح سے آپ پروناؤنس ہی نہیں کریں گے، تلفظ ہی نہیں کریں گے، تو کیا پتا آپ کوئی اور لفظ بول رہے ہیں، کیونکہ جو معنی آپ چاہتے ہیں اس کو معنی حاصل کرنے کے لیے تو وہی لفظ بولنا ضروری ہے، تو آپ جو ہے وہ کوئی اور ہی بولی جا رہے ہیں، کسی اور زبان میں شاید بول رہے ہو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے نماز کے اندر بھی۔ حدیث پاک ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک بار تو ٹائم نکال رہا ہے اور اس کو لعنت ہو رہی، بھائی کیوں نہیں سیکھا؟ دنیا جہان کی کام سیکھ لیے 1 نمبر 2 نمبر 10 نمبر تک، تو جو یہ لازم کام ہے
وہ نہیں سیکھنا، اس کے لیے ٹائم نہیں ملنا ساری زندگی، اس کی تو کچھ کچھ ہونی ہے۔ تو بہرحال نماز کے اندر اگر قرات میں آپ نے حروف بدل دیے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ معنی کا فساد جو ہے یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نماز فاسد مطلب توڑ دیتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، آپ بھلے پڑھتے رہیں۔ آپ کسی شخص نے اللہ اکبر کہنا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کہہ کے جس نے اذان شروع کی، اس کی اذان کے اندر بھی خامی آ گئی، خرابی آ گئی۔ نماز پڑھانے والے نے اللہ کہہ دیا، یا اللہ اکبر کہہ دیا، یا اکبار کہہ دیا، تینوں صورتوں میں نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ آپ بھلے کہیں کہ میں نے تو 15 منٹ لگا دیے پڑھنے میں، لمبے لمبے سجدے کیے، تو بھئی آپ کی ہماری مرضی سے نماز ویلڈ نہیں ہوگی، یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی تبھی ویلڈ ہوگی۔ تو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بسم اللہ کے احکام شرعیہ اور کچھ مسائل آپ سماعت کیجیے۔ ذبح کرتے وقت، شکار کے وقت، تیر پھینکتے وقت، شکاری کتا چھوڑتے وقت، کیونکہ کتا جو سکھایا گیا ہوتا ہے شکار کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، لیکن اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ وہ جانور جا کے اس کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے جب وہ شکاری اس کو پکڑتا ہے اور اس کو ذبح کرتا ہے اس کے لیے حلال ہے۔ اور ایسے بھی اگر وہ جو ہے تیر اس نے مارا یا فائر مارا جس طرح بسم اللہ پڑھ کر، تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، یہاں چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مطلوبہ جو شے ہے وہ رزق حرام ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذبح کے وقت پڑھنا نہیں جائز، کیوں کہ وہ اب ذبح ہو رہا ہے، وہ قہر کا ذبح کرنا کیا ہے، وہ رحم والی بات تو نہیں ہے نا۔ اگرچہ اپنے کھانے کے لیے ہمارے لیے مشروع ہے، حلال کیا گیا ہے، لیکن وہاں رحمت کا تذکرہ یہ نہ کیا جائے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ تو یہ فقہاء نے ارشاد فرمایا۔ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ استنجا سے پہلے آپ اس طرف توجہ کیسے جائے، یہ نہیں کہ واش روم کے اندر کوئی بندہ کموڈ پہ بیٹھا ہے، فلش پہ بیٹھا ہے، اس وقت بسم اللہ پڑھے، نہیں، باہر پڑھ کے جائے۔ ہمیں جتنی ساری بیماریاں لگتی ہیں تو اس کا مین ہو سکتا ہے وجہ یہ ہو کہ ہم اللہ کے نام کا ذکر ہی نہیں کرتے، برکت حاصل ہی نہیں کرتے، بے دھڑک بیٹھے ہوئے کھانا شروع کر دیں گے، ہاتھ بھی نہیں دھوئیں گے، جوتے بند کیے ہوں گے، کوئی آپ نے کوئی ڈسٹ والی جراثیم والی چیزوں کو ہاتھ کہیں لگائے ہوں گے، لیکن کھانا آیا، کھانے کا وضو نہیں کرنا۔ کئی لوگ محتاجی کا رونا روتے ہیں، فرمایا جو کھانے کا وضو کرتا ہے وہ آخر ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، چہرے کا اگلا حصہ، منہ کا اگلا حصہ وہ صاف گیلا کر لیتا ہے، وہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ اسے فقر سے دور رکھتا ہے، محتاجی سے۔ تو جو لوگ نہیں کرتے اور محتاج ہیں تو انہیں اپنے آپ پہ ملامت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا استنجا کرنے سے پہلے کا مطلب ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس کے بھی احکام ہیں، پہلے ہی دعا پڑھ لیں، اور جنات اور جننیوں، خبیث جنات اور جننیوں کے شر سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اور ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے۔ تو شیطان، یہ جنات، یہ چیزیں یہ نہ شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی جو واش روم کے غلط استعمال اور اس طرح سے جو بیماریاں اس سے پھوٹ سکتی ہیں، اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر پڑھیں تو اس میں کوئی ہمارا جاتا ہے، کچھ بیلنس کم ہوتا ہے، کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں۔ کیا زبان ہلکی سی دی کس لیے اللہ نے؟ انہی کاموں کے لیے دی ہے، یہ چغلیوں کے لیے، غیبتوں کے لیے، فضول تبصرے اور بحثیں کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کاموں کے لیے ہمیں دی ہے، تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔